الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ السلام روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ آج 20 رمضان المبارک اور سحری کے یہ خوبصورت مقدس بابرکت رحمتوں بھرے لمحات ان سے ہم بہرور ہو رہے ہیں، اور تیسرے عشرے کا آغاز بھی قریب ہے، اور آج 20 رمضان المبارک کی نسبت سے سحری کے ان خوبصورت پرکیف لمحات میں فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ فتح مکہ جو ہے یہ اسلام اور تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکۃ المکرمہ آپ کا مسکن، آپ کا جائے ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں ہی اپنی جوانی کا عالم جو ہے وہ گزارا، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت بھی مکۃ المکرمہ میں فرمایا۔ غار حرا کی وہ سعادتیں، یعنی جو غار حرا کو سعادتیں حاصل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم رحمت وہاں پر ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دین اسلام کی تعلیم تمام کفار مکہ تک پہنچائی، مکہ کے باسیوں تک پہنچائی، تو وہ عظیم ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام کو قبول کیا، دل و جان سے تسلیم کیا، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے باعظمت نشان مرتبے کو پہنچے، اور جنہوں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ اسلام کے مخالف بن گئے، تو وہ کفار ٹھہرے، وہ انکار کرنے والے ٹھہرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکۃ المکرمہ میں اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی پاداش میں کفار مکہ کی جانب سے وہ ظلم و ستم ان کو بھی برداشت کیا۔ ان ہستیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین برداشت کا اور ان مصائب اور تکالیف کو سہنے کا کوہ ہمالہ بن گئے اور ایک عظیم مثال چھوڑی۔ مکۃ المکرمہ میں دین اسلام کی تعلیم اور پیغام آہستہ آہستہ پھلتا گیا، پھیلتا گیا، پھولتا گیا، اور اسی دوران وہ 2 مرتبہ ہجرت حبشہ بھی ہوئی، اور پھر جب کفار مکہ کے ظلم و ستم حد سے گزر گئے، حد سے بڑھ گئے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ اسلامی ریاست ٹھہری، پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد مدینہ طیبہ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مملکت خداداد مدینہ طیبہ جو ریاست مدینہ ہے اس کے سربراہ بھی ٹھہرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ طیبہ تشریف لا چکے، لیکن کفار مکہ کی ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ ابھی بھی اپنے اختتام کو نہ پہنچی، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف اپنی سازشوں میں اور دشمنی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکے، حتیٰ کہ غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، دیگر غزوات پیش آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ پھر صلح حدیبیہ بھی ہوا، معاہدہ حدیبیہ ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بیعت رضوان کا ذکر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ وتعالی نے
اس بیعت رضوان، اس صلح حدیبیہ کے بارے میں یوں بھی ارشاد فرما دیا کہ بے شک اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دست مبارکہ پر جو لوگ، جو صحابہ کرام بیعت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور فرما دیا یت اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ان سبھی ہستیوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو حاصل ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ اور یہ جو حدیبیہ کا معاملہ طے پایا مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ، کفار مکہ کے درمیان، اس کے مطابق چند ایک صلح کی شرائط تھیں کہ مسلمانوں کے جو حلیف ہوں گے، جو مسلمانوں کے ساتھ دینے والے قبائل ہوں گے، ان کو کفار مکہ تنگ نہیں کریں گے، اور جو کفار مکہ کے حلیف ہوں گے قبائل، ان پر مسلمان حملہ نہیں کریں گے۔ یوں آپس میں وہ صلح کا معاہدہ ہوا، لیکن اس صلح کے معاہدے پر بھی پھر کفار مکہ کی جانب سے مکمل طور پر عمل درآمد نہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ فتح مکہ کا جو معاملہ ہے یہ درپیش آیا۔ اسی حوالے سے آج 20 رمضان المبارک چونکہ یہ فتح مکہ کا دن ہے، تو اس حوالے سے ہم اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے یہ بتا دیجئے کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، اور پھر یہ فتح مکہ جو ہے یہ پیش کیوں آیا، اس میں کیا کیا وجوہات تھیں، کیا محرکات تھے، کیا اسباب تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مکۃ المکرمہ کی جانب یوں تشریف لے جانا پڑا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو اس بڑی فتح سے ہمکنار فرمایا۔ جی مفتی محمد رمضان جامی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم جناب محمد لقمان رضا صاحب، بہت شکریہ۔ جی خوش آمدید۔ یقیناً آج بہت خوبصورت موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ جی فتح مکہ تاریخ اسلام کا وہ خوبصورت موڑ ہے، وہ عظیم وقت ہے، عظیم دن ہے، عظیم سال ہے کہ جس نے پورے اسلام کی روایات کو بدل دیا۔ بے شک نبی کریم علیہ السلام جب مکہ شریف میں رہائش پذیر تھے جی اور کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم اور ان کی جبر و تشدد والی زیادتیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا، جی تو ایک دن آپ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ مجھے تم سے پیار ہے، سبحان اللہ، مگر تیرے رہنے والے، تیرے باسی، تیرے شہر کے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ اے مکہ تیری ایک ایک کونے سے، ایک ایک جگہ سے مجھے بہت پیار ہے، جی مگر یہاں کے لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں۔ جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ اور خصوصی طور پر کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ جی حضور کا یہ مخاطب کرنا جی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی التجا تھی، تو یوں قبول ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو جبریل امی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت جلد آپ فاتح بن کر عزت اور نصرت کا تاج سر پہ سجا کر دوبارہ مکہ تشریف سبحان لائیں اللہ، گے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سبحان اللہ، تو ان آیات کریمہ کی طرف پہلے سے ہی اشارہ فرما دیا گیا تھا، بے شک، تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کو اس پر جو ہے خوشخبری سنا دی گئی۔ سبحان اللہ، ہوا یوں کہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ۔ جی چونکہ فتح مکہ 8 ہجری ہے جی اور کس تاریخ کو ہوا، آج 20 رمضان المبارک ہے، جی بعض روایات میں 17 رمضان بھی ہے، بعض میں 10 بھی ہے، مختلف روایات ہیں ٹھیک ہے، کہ فتح مکہ کب پیش آیا، جی لیکن یہ بات طے ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور جی کثرت سے روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو ہوا، ٹھیک 8 ہے، ہجری تھی۔ جی تو اس وقت یہ تھا، اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ جو قبائل مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ریلیٹ تھے، تعلق جن کا تھا کسی بھی طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے،
ان پر مسلمانوں کی طرف سے اور جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں ان پر مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی ظلم اور جو تشدد ہے وہ نہیں کیا جائے گا یا حملہ نہیں کیا جائے گا. ان کی یہ خلاف ورزی کسی بھی قانون کی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دو قبیلے تھے بنی بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ. اب قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ سرکار سے منسلک تھے اور قبیلہ بنی بکر کے جو لوگ تھے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ, اور ان کے درمیان ایک طویل مخاصمت تھی, آپس کے اندر ایک طویل جو ہے لڑائی تھی. تو انہوں نے بھی جب یہ معاہدہ ہوا تو یہ طے پایا کہ کوئی بندہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر تعدی و ظلم نہیں کرے گا, تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو روک لیا. مگر ان کے دلوں میں ایک عداوت تھی. پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد ان دونوں قبائل کے درمیان ایک ہلکی سی جنگ چھڑ جاتی ہے, اور ان کو کہا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر. ظاہر ہے مشرک جو ہوتا ہے یہ منافق بھی ہوتا ہے, مشرکین و منافقین کا لفظ بھی ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں, قرآن استعمال کیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سچائی پر قائم رہنے والے لوگ نہیں ہوتے, یہ جھوٹ پر قائم رہنے والے لوگ ہیں. ان کے اندر کا ایک حسد ہے, یہ حقانیت پر نہیں. حضور علیہ السلام تو مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو رب کریم نے وہاں پہ اسٹیٹ عطا کر دی, ایک مملکت عطا کر دی, اور اس مملکت کے ذریعے حضور نے پوری دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو خط لکھ دیے, اور ہر جگہ سے خوشی کے پیغامات آ گئے, لوگوں نے اسلام کا قبول کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ لوگ جو تھے احساس کمتری کا شکار ہو گئے. ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عظمت ہے, آپ کی جو سطوت ہے, وہ قابل قبول ان کے لیے نہیں تھی کہ دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے. تو لہٰذا بنی بکر نے بنو خزاعہ پر تعدی کی, ظلم کیا, جنگ و قتال شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کے پاس قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, اور نبی کریم علیہ السلام کو, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, واقعات ہیں, میں ان کی طرف نہیں جا رہا, مختصر عرض کر رہا ہوں تاکہ فتح مکہ پہ فوکس رہے. تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, معاہدہ توڑ دیا گیا ہے, ہمارے ساتھ بنی بکر قبیلے کے لوگوں نے زیادتی کی ہے, اور ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ قریش مکہ کی ہے, در پردہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس وقت آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ ظالم جو عہد و پیمان کو پورا نہیں کر سکتے, وہ کس طریقے کے ساتھ مزید ہمارے ساتھ آگے چل سکیں گے. تو اب اس میں ان کے لوگ شہید بھی ہو گئے تھے بنو خزاعہ کے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا. دوسری طرف جو کفار و مشرکین مکہ ہیں, انہوں نے بھی ابو سفیان جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, ان کی قیادت میں اکٹھے ہوئے, انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ بنو خزاعہ پر ظلم تو ہو گیا, پھر ان کو ندامت بھی ہوئی کہ اب دیکھیے کہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہو چکی ہے, اگر ہم نے ان پر مزید ظلم کیا تو وہ اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ ہمارے مزید ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے, بلکہ وہ ہم غالب آ جائیں گے اور ہم مغلوب ہو جائیں گے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس جنگ کو چھیڑنے کے ابو سفیان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ جائیں مدینہ منورہ, سرکار سے بات کریں, اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر قائم رہنے کے لیے جو ہے زور ڈالا جائے, گزارش کی جائے, عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ یہ معاہدہ جوں کا توں قائم رہے. ابو سفیان تشریف لے گئے مدینہ منورہ. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو سردار تھے جنگ کے دوران بھی لیڈرز جو ہوتے تھے سپہ سالار, ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم, کسی قسم کی لڑائی نہیں کی جاتی تھی, بلکہ بات سنانے ایلچیوں کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی, یعنی سفارتی آداب کو مد نظر رکھا جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ ابو سفیان جب مدینہ پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے, اب مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ رب کریم کی طرف سے عنقریب اعلان آنے والا تھا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے, ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کے گھر, جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, ان کے گھر پہنچے کہ میں اپنی بیٹی کے ذریعے سے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بات کروں گا, سفارش بھی کروائیں گے اور ان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام کا بستر جو ہے مبارک بچھا ہوا تھا, تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرما کے وہاں سے اٹھ کر گئے تھے, تو وہاں پہ بیٹھنے لگے. تو سیدہ ام حبیبہ نے کہا رک جائیے.
پہلے مجھے بستر جمع کر لینے دیں. بستر اٹھا لیا, دوسری جگہ پہ بٹھایا. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں آپ کا باپ ہوں, مکہ سے آیا ہوں, آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں, اور آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا. بستر اٹھا دیا, اسے بچھانے کے بجائے لپیٹ دیا. اور جب انہوں نے اس کا اظہار کیا, ناراضگی کا اظہار کیا, تو سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نجس ہیں, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ہے, آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. سبحان اللہ, یہ گوارہ بھی نہیں کیا, یہ گوارہ نہیں کیا. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ جب میری بیٹی میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لیے یہاں پہ کوئی ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا, سیدہ ام حبیبہ سے کہا کہ آپ سفارش کریں, انہوں نے کہا نہیں, معاہدہ آپ کے لوگوں نے توڑا ہے, اب سفارش نہیں چل سکتی. صحیح. اب یہ بھی ایک اصول بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی, اپنے قائد کی, اپنے جو سینئر ہیں, آپ قبیلے میں رہتے ہیں, ملک میں رہتے ہیں, ان کی عزت بنا کے رکھیں تاکہ روب دبدبہ طاری ہو. صحیح. پھر کیا ہوتا ہے, وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں, وہاں جا کے سفارش کی, قابل قبول نہیں ہوئی. حضرت عمر فرمایا یہ ایک تنگ کا دیکھا ہے, آپ نے تنکے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اتنی بھی ہیلپ میں آپ کی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پھر وہ پھرتے پھراتے حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, سیدہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور آپ ہماری سفارش کریں. یوں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک وہ پہنچتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی معاہدے میں ایگریمنٹ کریں, بات چیت کریں. تو یہاں یہ بات بھی بڑی ایک واضح ہو جاتی ہے کہ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جو رب نے عزت, جو سطوت, جو غلبہ عطا کر دیا ہے, اب اس کے بعد ہمارے لیے سوائے مذاکرات کے اور کوئی راہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا, معاہدے کی جو شکیں تھیں حضور علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی, اور اسی طریقے کے ساتھ ابو سفیان کو واپس بھیج دیا گیا. تو یہ ابتدائی ہے فتح مکہ کی وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. جی مفتی صاحب, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ فتح مکہ کے اسباب, محرکات, وجوہات بیان فرما رہے تھے. میں یہ سمجھوں اس میں کہ آج بھی مشرکین یا کفار ان کے ساتھ اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے برابری کی سطح پہ معاہدہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ دیں کفار, مشرکین وغیرہ, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول کے مطابق پھر مسلمانوں پر اب اس معاہدے کی پاسداری لازمی نہیں رہتی. پھر مسلمان اپنی جو حکمت عملی ہے یا جو بھی حکمت عملی یا پالیسی ہے اس کو اپنائیں گے. جی ناظرین, آج 20 رمضان المبارک سحری کے اسپیشل یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا سنہری دن ہے, بہت خوبصورت دن, جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کو اس بڑی فتح سے نوازا. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد 9 نیوز چینل کی جانب سے اسپیشل سحر ٹرانسمیشن میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 20 رمضان المبارک سحری کے یہ خوبصورت بابرکت مقدس لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں, اور 20 رمضان المبارک فتح مکہ اس دن پیش آیا, اور فتح مکہ جیسی بڑی اور عظیم فتح اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو عطا فرمائی. اس فتح مکہ کے پس منظر پر ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اس کے محرکات کیا تھے, اسباب کیا تھے, اور وجوہات کیا تھیں کہ قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کو توڑا گیا. تو جب یہ معاہدہ قریش مکہ نے توڑ دیا تو اس کے بعد اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس معاہدے کو دوبارہ از سر نو رینیو کیا جائے, دوبارہ اس پر نظر ثانی کی جائے. اس کو چونکہ کفار مکہ نے تو توڑ دیا, لیکن اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں مسلمان اب ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں.
تو اس معاہدے کو دوبارہ سے جوڑا جائے اور پہلے کی طرح قائم اور دائم رکھا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک گروہ کی جانب سے معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے تو پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ اس کے پورے کرنے کا وہ پھر ذمہ دار نہیں رہتا. چونکہ اب اس قریش مکہ اور کفار مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا تھا تو مسلمانوں پر بھی اس معاہدے کی پاسداری لازم نہیں رہی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی جانب آپ نے لشکر کشی کی. اس موقع پر فتح مکہ کی جو تیاری کیسے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لشکر کو تیار فرمایا، کیسے روانگی ہوئی، اور پھر کس شان و شوکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے. جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کبار سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب و دیگر صحابہ کرام کے پاس ابو سفیان گئے تو انہوں نے کوئی بات تسلیم نہیں کی. تو اس وقت ابو سفیان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ حضرت مولا کائنات کے پاس جائیں، سیدہ فاطمہ پاک کے پاس جائیں. تو وہ وہاں گئے، لیکن جو حقائق تھے، جو سوالات تھے ان کے کہ بنو خزاں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو جبر تشدد ہوا ہے، کیا اس کا مداوع آپ کے پاس موجود ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت امام حسن علیہ السلام انتہائی کم عمر تھے اور آپ کھیل رہے تھے، اپنے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش میں تھے. تو جہاں جتنے مذاکرات یوں ہوئے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے جو سوالات ان سے کیے ان کے جوابات بھی ان کے پاس نہیں تھے. لہٰذا ابو سفیان نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا وہ وہاں سے نکلے اور مکہ مکرمہ واپس چلے گئے اور وہاں جا کر ساری صورتحال بتا دی. ادھر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اعلان فرمایا کہ اب ہم مکہ پر جو ہے وہ فتح کرنے کے ارادے سے جائیں گے. یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ فتح مکہ وہ عظیم موقع ہے کہ بغیر کسی جانی نقصان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا کی. سبحان اللہ. اس میں ایک چھوٹا سا ایک جنگ کا غزوہ ایک پیش آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، چونکہ راستہ ہموار بھی کرنا تھا، ان کی قیادت میں چند لوگوں پر مشتمل قافلہ سرکار نے بھیجا تاکہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو ان کو درست کر لیا جائے. تو یہ لوگ جب گئے سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں تو آگے مشرکین کی طرف سے مزاحمت ہوئی. ان کا بھی چھوٹا سا ایک دستہ تھا تو وہ ناکام ہوئے، 2 مسلمان بھی شہید ہوئے اور کفار قتل کر دیے گئے اور ناکامی ہوئی اور بھاگ گئے. کفار بھاگ گئے. جب جو بھاگ کر گئے تو ایک ایسی سطوت، اور ادھر ابو سفیان جو باتیں سن کر گئے تھے یہ ان کا اتنا اثر ان پہ ہوا کہ تمام کی تمام راہیں جو ہیں ہموار ہوتی چلی گئیں. حضور علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لشکر کو لیا. 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو سرکار نے مکہ کا رخ کیا. آپ ذرا وہ کیفیت دیکھیے کہ کیسے عجیب خوبصورت لمحات ہوں گے کہ وہ شہر جو حضور علیہ السلام کی جنم بھومی ہے، وہ شہر جو انبیاء کا مسکن ہے، جو کعبۃ اللہ کا مسکن ہے، اس شہر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اپنے شہر کے باسی کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ نے کیسے دوبارہ عزت عطا کی، پروردگار نے کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہربانی کی. حضور جب پہنچے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، جہاں جاتے جا رہے ہیں علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ پورا مکہ فتح کر لیا اور حضور نے فتح موقع کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا. یہاں یہ بات عرض کروں 10,000 کا لشکر ہے روند کے، اور وہ لوگ ہیں جس میں بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے، نڈر قسم کے جرنیل موجود ہیں، عالی شان سپاہی موجود ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، ہر قسم کی تلوار ان کے پاس موجود ہے، لیکن طاقت کے باوجود کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک مقام پہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے حیرانی کی سے دیکھا کہ آج کے اس موقع پر حضور کھڑے ہو گئے. یہاں حضور کی سیرت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. اسلام میں یہ جو آج ایک کنسیپٹ دیا گیا کہ اسلام امن سے پھیلا، یہ مغربی دنیا کی ڈر کی وجہ سے یہ نعرہ ہم نے لگایا. یہ ذہن نشین ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے. کس نے کہا ہے کہ اسلام زبان سے پھیلا؟ کون مانتا ہے؟ آج مغرب جو
اسلام قرآن کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے وہ ہمارے اس ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے. صحیح. بڑے بڑے جلیل القدر لوگ کفار کے بڑے بڑے نامی گرامی جو ان کے وہ بڑے بڑے سپہ سالار تھے، کیا وہ زبان سے ڈرتے تھے؟ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن جب حضور علیہ السلام نے بذات خود کئی جنگوں میں شرکت کر کے یہ ہمیں بتایا کہ بھئی اسلام زبان سے پھیلتا ہوتا تو کیا صحابہ کرام خلفائے راشدین کی زبانوں سے زیادہ کسی کی زبان قیمتی ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات کی زبان سے کسی کی زبان قیمتی ہو سکتی ہے؟ تو جب ان کی زبان ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں سر، یہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے نکلنا پڑتا ہے. رسم شبیری مولا حسین علیہ السلام، ان سے بڑا کوئی زبان کی مٹھاس والا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیوں تلوار اٹھائی؟ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی نہیں یہ اسلام تو بڑی محبت سے پھیلا ہے. اسلام نے تبلیغ کی ہے، ساری باتیں ہیں، وہ تبلیغ اخلاق اور کردار کی ہے. اور میرے خیال میں جو نرم دل لوگ تھے ان کے لیے تو اخلاق اور کردار سے ہی پھیلا ہے. جی. لیکن جو سخت مزاج لوگ تھے ان کے لیے تلوار ہے، اور ہر دور میں ایسا کیا. تو وہاں مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے تھے، پہلے وہ خبردار کرتے تھے. اور پھر رحم دلی کا کیا تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں رکے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رک گئے، خیریت ہے؟ حضور رکے ہوئے تھے، صحابہ کرام سارے رک گئے. دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے. حضور نے صحابہ سے کہا میں اس لیے رک گیا ہوں کہ اگر میں چل پڑتا تو یہ تمہارے پاؤں میں روندی جاتی، اس کے بچے بھی مار دیے جاتے، لہٰذا ہم لوگوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اذیت نہیں دینا چاہتے. تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور مکہ میں داخل ہوئے اور آپ نے حکم فرمایا کہ تم راستہ بدل لو. سبحان اللہ. یہ اتنا خوبصورت ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. تو فتح مکہ کے موقع پر جب حضور مکہ میں پہنچے تو سب لوگ بیک وقت سارے تالے ٹوٹتے چلے گئے. اب حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابو سفیان سے پوچھا کیا پروگرام، انہوں نے کہا جی اسلام قبول کر دے. اسلام قبول کر دیا. اب رسول محتشم کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، فرمایا بھائی جس نے آج خانہ کعبہ میں پہنچ کر پناہ لے لی یا اپنے گھروں میں پناہ لے لی، ابو سفیان کے جھنڈے کے تلے سے پناہ لے لی، میں نے سب کے سب لوگوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معافی کا وہ اعلان تھا، اس قدر معافی کی گئی کہ پوری تاریخ کو ملا لیں، ظلم و جبر کو ملا لیں، کبھی بھی اتنی معافی کٹھی نہیں ہو سکتی جتنی فتح مکہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا اس کا نام تھا عثمان. نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے. اس کی ایک بڑی خوبصورت بیک گراؤنڈ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو ایک دن عثمان کے پاس گئے کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی دیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں دینی. مکہ المکرمہ میں جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے میں نے نہیں دینی. حضور نے فرمایا دے دو. اس نے کہا نہیں رسول میں نے آپ کو ایک دیکھنے کے لیے بھی نہیں دینی. حضور نے فرمایا عثمان دے دو، کیونکہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس ہوگی اور میں اس کا مالک ہوں گا. آج بہتر ہے کہ مجھے دے دو. یا رسول اللہ میں نہیں دیتا. اس دن حضور نے عثمان کو بلایا، کہا ہاں اب بتاؤ خانہ کعبہ کا مالک میں یا تم؟ اس نے نگاہوں کو جھکا لیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے آپ سے چابی مانگی تھی، آپ نے دی تھی؟ یا رسول اللہ نہیں دی. پھر آنکھوں کو جھکا لیا. فرمایا اب؟ حضور نے چابی لے کے فرمایا میں محمد عثمان تمہیں معاف کرتے ہوئے یہ چابی تمہیں دے رہا ہوں. صرف تمہیں ہی نہیں دے رہا بلکہ قیامت تک آنے والی تمہاری نسلوں کو بھی دے رہا ہوں. سبحان اللہ. آج بھی انہی کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جن کے بعد خانہ کعبہ کی چابی ہے. اگرچہ تسلط آتے رہے حکومتوں کے، بڑے بڑے ظالم لوگ آئے جنہوں نے خانہ کعبہ پہ ظلم و تشدد کیا، لیکن وہاں پہ جو متولی تھے، قدرت کا قانون تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی کہ آپ کی دعا کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی خاندان کو جاری کیا. سبحان اللہ. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کلید بردار ہے آج بھی. تو یوں فتح مکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں عام معافی کا اعلان کیا. پھر حضور علیہ السلام نے جو خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا وہ بڑا مثالی ہے، بڑی تاریخی باتیں ہیں. صاحب آپ کی بات کرتا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ عام معافی کا اعلان کیا، تو اس موقع پر جب کفار یہ سمجھ رہے تھے، مکہ کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم سے گن گن کر بدلے لیے جائیں گے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے
فرمایا کہ آج تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کریم کے بیٹے ہیں، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد گرامی بھی کریم ہیں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کسی قسم کی کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، تم سب آزاد ہو، تمہیں سب کو معافی ہے۔ تو یہ عظمت، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے سب کو معاف بھی کیا جی، اور جنہوں نے مظالم کیے تھے حضور کے خاندان پہ ان سب کو معاف کیا۔ جن لوگوں نے، اب یہ دیکھیے کہ یہی تو شان ہے نا نبی کریم علیہ السلام کی، کہ یہ جو معافی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، واصف نے کہا تھا، واصف علی واصف نے، کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی مجلس میں آنے والا ہر چھوٹا بندہ خود کو بڑا محسوس کرنے لگے۔ اگر کسی کی مجلس میں آ کر کوئی غریب خود کو غریب محسوس کرنے لگ جائے تو سمجھ لو جس کی مجلس میں آیا ہے وہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑے منصب پہ ضرور بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نبی کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو معاف کر کے ان کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے شرمندہ کر دیا۔ اگر حضور معاف نہ فرماتے تو وہ منافق بن جاتے، وہ لوگ کفار، کفر شرک کے اندر جو ہے مزید آگے بڑھ جاتے نا۔ لیکن حضور کی معافی جو ہے، رحم دلی جو ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ان کے اوپر دست شفقت رکھنا جو ہے، اسلام کے لیے بھی بارآور ثابت ہوا کہ وہ لوگ کل آئندہ کے لیے اسلام کے بہت بڑے خیرخواہ ثابت ہوئے، شہدائی بن گئے۔ اور فتح مکہ کے بعد مکہ کے اندر کچھ اگر کوئی بچہ بھی تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے مرعوب ہو گیا اور پھر بالآخر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جانب آپ جی، تو خطبے کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا ایک خوبصورت خطبہ ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ عالمی سطح پر آج جو نام نہاد انسان کے حقوق کی بات کرنے والے ان کے لیے بھی رہنمائی ہے، مشعل اس کے اندر بے پناہ حضور علیہ السلام کی رہنمائی ہے۔ جی، سب سے پہلے عورتوں کے حقوق ہیں، بے شک۔ کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم لنسائکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر مہذب معاشرہ اپنی بیویوں کے احترام کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کل تک جو بیویوں کو ایک نوکرانی سمجھ کر مارتے تھے، پیٹتے تھے، پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رہن مرید سمجھتے ہیں، جو بیوی کی خدمت زیادہ کرنے والا ہو۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو عطا فرمائی وہ یہ تھی، کیا تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جناب اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والنساء، میں تمہیں عورتوں کے معاملات میں خبردار کرتا ہوں۔ آج عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر عورت کو بقا چاہیے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے اس خطبے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ بے شک، بے شک، اس میں ہی بقا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ بقا ہے۔ اور دوسری چیز، حضور علیہ السلام نے انسانیت کے لیے ایک خوبصورت میسج دیا۔ جی، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ بے شک، یہ سٹینڈرڈ اور معیار قائم کیا کہ پیسے والا، شہرت والا، اجمی، عربی یا بڑی خوبصورت نسل والا، یہ بعد میں جتنے توہمات تھے یہود میں، یہ دوسرے غیر مسلم ممالک میں، برہمن ہے، کشتری ہے، شودر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت عطا کی۔ تو بہرحال چونکہ ایک وقت ختم ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فتح مکہ کے موقع پر حضور کا جو خطبہ ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ بھی بتاؤں کہ حضور نے بڑی قریب انداز میں ارشاد فرمایا کہ شاید اگلے سال ہم یہاں موجود نہ ہوں۔ بے شک، یعنی اپنے وصال کا بھی بتا دیا، بے شک، بے شک بتا دیا کہ اگلے سال ہم یہاں پہ موجود نہ ہوں۔ اور پھر حج کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ان کے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح مکہ جیسے عظیم جو مواقع ہیں امت مسلموں کو ایک بار پھر ایسی فتوحات عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ جی ناظرین، فتح مکہ کیسا خوبصورت اور عظیم فتح کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں اور اسلام کو ایسی شاندار فتح بھی حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے حقوق بھی متعین فرما دیے، اور آج کا ہیومن چارٹرڈ جو انسانی حقوق کا
منشور ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے. آج بھی اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو تمام انسانیت کو، تمام گروہوں کو، چاہے خواتین ہوں چاہے ماتحت ہوں، ماتحتوں کے بارے میں بھی فرما دیا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. تو یوں ہر انسان تک اگر اس منشور پر عمل کر لیا جائے تو اس کے حقوق پہنچ سکتے ہیں. آخر میں اپنے معزز مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرما دیجیے. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ کریم 20 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، قبول و منظور فرما. آمین. دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. میرے مالک، میرے خالق، میرے کردگار اعظم، ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرما. آمین. دوسرا عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی، ہم سب کے والدین کی اور تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. اللہ کریم سب کے جتنے حضرات دنیا بھر میں بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، مولا سب کی پر رحمتیں، کرم، عافیت نازل فرما. آمین. اللہ کریم ہر قسم کے گناہوں، ہر قسم کی برائیوں، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ کریم ہم سب کو ماہ مقدس میں سرکار کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. جی ناظرین، آپ 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن سماعت فرما رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اللہ نگہبان. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، جان محبوب و محب میں نہیں میرا ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پہ،
بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، واہ کیا جود و کرم تیری سرکار میں لاتا ہے جزا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا